السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بچوں، بچے کی پیدائش کے بعد کرنے والے کام ہے نا، ہم چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہوتے نا، تو جب بچہ ہوتا ہے تو گھر میں بہت سارے برے الٹے سیدھے سیدھے کام کرتے ہیں۔ سیدھے سیدھے کام تو کم ہوتے ہیں، الٹے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے بھانگڑا کرنا، ناچنا گانا، خرافات کرنا، ڈی جے لگانا، برائی کرنا، برائی مطلب مبتلا ہو جانا۔ یہ ساری چیزیں اچھی چیز نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اسلامی قاعدے قانون کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اولاد پیدا ہونے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں مثلا ڈھول بجانے، بھنگڑا ڈالنے اور میوزیکل پروگرام کرنے کے بجائے صدقہ و خیرات کیجیے۔ کیا کیجیے؟ صدقہ و خیرات۔ اب یہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور ڈی جے بجانا، میوزیکل انسٹرومنٹ لگانا، بھنگڑا لگانا ہے، تو یہ نافرمانی، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے رہا ہے تو ہم اس کے خلاف شکر کرنے کے بجائے ناشکری کر رہے ہیں۔ بتائیے، اب جو پیسہ ہم جس کو دینے جا رہے ہیں وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بھنگڑے والے کو، اس کو ناچنے گانے والوں کو۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پیسہ کسی کو غریب کو دے دیں، کسی مدارس میں لگا دیں، کسی مسجد میں تعمیر ہو رہا ہے اس کو دے دیں، کسی غریب کے کام میں آ جائے وہ پیسہ، یا کسی کو نہ دیں تو کم سے کم اپنی جیب میں رکھ لیں، غلط جگہ خرچ نہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے کے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کر، اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے تو میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھے کام کریں اور کسی کی فیس بھر دیں، مدد کر دیں، خیرات وغیرہ کیجیے، شکرانے کی نوافل ادا کیجیے، شکرانے کے طور پہ نوافل کی نماز پڑھیے، اجتماع کیجیے، ذکر و نات کی محفل سجائیے، ہے نا؟ اور بچوں کو بلا کے درود کی محفل رکھیے، بڑوں کو بلائیے، حافظ کو بلائیے، عالم کو بلائیے، کسی کو بلا کے جو ہے قرآن کی تلاوت کرائیے، نعت کی محفل سجائیے، تقاریر کروائیے، تقریر وغیرہ ہو، ہے کہ اس طریقے ذکر و اذکار کی محفل گھر میں سجائیں گے تو بچے پر اس کے اچھے اثر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے، الٹے سیدھے کام کریں گے تو بچہ پھر نچنیا گویا ہی ہوگا، اور اگر ذکر و اذکار کی محفل سجائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کو ایک اچھا انسان، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے کے کام ہمیں کرنا چاہیے۔ درود شریف کی محفل سجائیے، درود شریف کی محفل ہر گھر میں سجاؤ، ہر گھر میں درود شریف خود پڑھو، پڑھواؤ، بہت سارے فوائد ہیں، فائدے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان جو اذان ہم سنتے ہیں، اقامت جو نماز کے لیے امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، تو اذان و اقامت کہی جائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ابتدا ہی سے بچے کے کان میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ جائے گا۔ پہلا نام کیا پہنچے گا؟ اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام جب پہنچے گا، کتنا برکت کی بات ہے۔ اس طرح ایک مسلمان بچے کے لیے اسلام کی بنیادی عقائد سکھانے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے کہ بچے کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے اللہ ایک ہے نا، اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا بچہ اس کان میں بات پہنچ جاتی ہے تو آغاز ہو جاتا ہے، اور بچے کی روح نور توحید سے منور ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہوتی ہے۔ سمجھے؟ عشق رسول کی شمع فروزہ، شمع جل جاتی ہے پہلے سے ہی، تو یہ کام ہمیں اچھے سے کرنا چاہیے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچہ ہوتا ہے تو حضرت کو ڈھونڈتے بیٹھتے ہیں، تو بھائی اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے اذان سن رہا ہے، اذان ابھی تک آئی نہیں ہے، آپ اذان دے دو، تو اذان دے دو۔ ارے بچے کو یار پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک میں کون ہوں یار، ہے کہ نہیں؟ میں کون ہوں؟ تو بچے کے والد جو ہوتے ہیں نا، والد صاحب، ابا صاحب کو خود ہی اذان دے دیں۔ حضرت لوگ کو کیوں ڈھونڈتے بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حضرت سے کرانا ہے، مجھے آتی ہے، یعنی والد صاحب کو، ابا صاحب کو آتی ہے، مگر وہ چاہتے کوئی اچھا نیک انسان دے، یا حضرت مولانا صاحب دے دے، امام صاحب، بانی صاحب دے دے، تو پھر الگ چیز ہے، برکت اس کی بھی ہے، مگر کوشش کرے خود اذان دے، ہے نا؟ اذان دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت پر ان کے کان میں خود اذان دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی نے حضرت علی کے بیٹے امام حسن
اذان دی، جیسا کہ حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں حضرت سیدنا حسن بن علی کی ولادت ہوئی تو میں نے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کان میں نماز والی اذان دیتے دیکھا۔ یہ حدیث ہے، تو انہوں نے خود کہا صحابی نے کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت حسن آئے دنیا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کان میں اذان دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خود اذان دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ چیز، خود اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ تو بچے کان میں اذان کہنے سے انشاءاللہ عز و جل بلائیں دور ہوں گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بن علی سے روایت ہے کہ حضرت اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں، کون سے کان میں؟ دائیں کان سیدھا ہوتا نا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے سے سبیان کی بیماری دور رہتی ہے، یعنی بیماری ہے وہ بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ دور رہتی ہے، اس کے قریب نہیں آتی اس اذان اور اقامت کی برکت سے۔ اور بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کی جائے، بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اذان کون سے کان میں؟ دائیں کان میں، بائیں کان میں اقامت کہے تو بہتر کیا ہے کہ 4 مرتبہ ادھر اذان دی دائیں کان میں اور بائیں کان میں اقامت 3 مرتبہ، یہ بہتر کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ لیں کافی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے دور رسالت سراپا بابرکت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور اپنے دہنے اقدس میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ یوں بچے کو لعاب دہن کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی، یعنی بچے کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جاتا، پہلے کھجور چباتے، کھجور چبا کے حضور کے منہ سے نکلا ہوا کھجور اس کے بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کسی اچھے بزرگ سے بھی آپ یہ کام کروا سکتے ہیں کہ اس کے منہ میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز جائے تو کوئی کھجور وغیرہ ہو ان سے کہیں کہ اپنے ہاتھ سے آپ چبا کے بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سننے ملی اور سیکھنے ملی ہیں، تو یہی کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، سمجھے۔ اور سیدنا اسماء بنت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئے تو مقام قبا میں ان کے یہاں ولادت ہوئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارا منگوایا، کھجور سوکھی ہوئی چھوارا منگوایا اور اسے چبایا، منہ میں ڈال کے چبایا، پھر اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، یعنی تھوک مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈالا۔ بس سب سے پہلے اس کے پیٹ میں جو پہنچا وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر اسے کھجور کی گھٹی دی، پھر اس کے لیے دعائے خیر کی اور برکت سے نوازا۔ یہ اسلام میں پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ایسے ہی کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔